بنور وادينا من مكة حبيبي نور سطع في المدينة. اس طرح میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھا کرو. رہی بات کہ جی جائز ہے ناجائز ہے، ان باتوں میں کبھی مت آئیو. جو بھی تم سے کہنا کہ جائز ہے اسے سمجھائیو کہ تو جاہل ہے اور تیرے دل سے قرآن کی عظمت نکل چکی ہے. سمجھائیو اس کو کہ تو جاہل ہے، عالم نہیں ہے. جو بھی یہ کہنا کہ جائز ہے سمجھ لیو کہ جاہل ہے. یہ لوگ احمق ہیں جو کہتے ہیں اس میں سہولت ہے. سہولت نہیں ہے بلکہ ان آلات کی نحوست ہے، کیونکہ یہ آلات اپنے اندر کفر اور باطل کو لیے ہوئے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ یہود و نصارہ کے طریقوں سے متاثر ہو گئے نا، ان کے فتووں سے ہم سے متاثر ہو چکے. مجھے بہت قلق ہے اس کا، سچی بات ہے. میرے نزدیک تو جاہل ہے وہ عالم. جو یوں کہے کوئی حرج نہیں ہے، جاہل بالکل جاہل ہے، اس کے دل میں قرآن کی عظمت ختم ہو چکی. جو یوں کہے عالم کہ ہاں کوئی حرج نہیں، جائز ہے کر لو، سمجھ لو کہ اس کے دل سے قرآن کی عظمت نکل چکی ہے. اب آج کل موبائلوں میں آ گئے قرآن شریف، تو موبائل میں لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. جائز تو ہے پڑھنا، موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں براہ راست جو منسخہ ہے قرآن کریم کا، وہ سامنے رکھ کر پڑھنا اور اس کے اندر دیکھ کر پڑھنا، یہ زیادہ بہتر، زیادہ افضل ہے. اس میں ثواب زیادہ ہے. یہ جو ہمیں موبائل کے اندر قرآن کریم نظر آتا ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا عکس ہے. جیسے آئینے میں نظر آ رہا ہو، تو اس کے وہ احکام نہیں ہوتے جو حقیقی قرآن کریم کے نسخے کے ہوتے ہیں. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کریم آپ موبائل میں رکھ کے پڑھیں تو آپ کے لیے وضو نہیں ہونا چاہیے، یا وضو نہ ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم پہ ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگ رہا، بلکہ آپ کا ہاتھ اسکرین پہ لگ رہا ہے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس کے لیے بھی آپ کے اوپر وضو لازمی ہے. میرا نظریہ دوسرے حضرات کی طرف ہے کہ وضو ہونا چاہیے. آپ وضو کے ساتھ قرآن کریم موبائل میں رکھ کر پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے ادب کے خلاف ہے. ہاں کبھی مجبوری میں کھولنا پڑ گیا ہے اور آپ موبائل سے ہی کھول رہے ہیں تو پھر دوسرے علماء کی رائے پہ عمل کی گنجائش ہے، ورنہ حالت وضو بہت بہتر ہے، آپ اس میں بیٹھ کے اس کی تلاوت کریں. ایک شخص موبائل میں دیکھ کر قرآن پڑھتا ہے، کیا اس کے لیے بغیر وضو بہتر ہے؟ ضروری نہیں. یا اس طرح موبائل چھونا جائز ہے؟ جائز ہے. اس کا ثواب بھی وہی جو قرآن نہ، یہ صرف ایک نقش کا قرآن ہے. پتہ نہیں، میں موبائل پہ قرآن دیکھنا، میرا بھائی قرآن دیکھنا تو ہر حال میں جائز ہے. تو بہرحال اگر اصل جو مولانا نے فرمایا ہے نا کہ موبائل پہ نہ پڑھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عالمی سازش کا حصہ لگتا ہے، کیونکہ دشمن ہمارا بڑا چالا. اب اس نے ہر کتاب جو ہے نا جی کو موبائل میں فیڈ ہے، قرآن فیڈ ہے، تفسیر فیڈ، ہر زبان کے قاری لوگ بڑے خوش ہیں جی، گھر میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. لیکن نتیجہ نعوذ باللہ جب دنیا سے یہ کتابت والا قرآن ختم ہو جائے اور اس کو ایک سیکنڈ میں وہ سیٹلائٹ سے ڈیلیٹ کر کے اڑا دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ لیکن ابھی تو مکتبہ شاملہ جو ہے اس میں 60,000 کتاب ہے جو اس میں فیڈ ہے، انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے. اچھی بات ہے، پوری دنیا میں ایک بات پہنچ رہی، لیکن ساتھ یہ خیال ضرور رکھیں کہ جو اصل ورثہ ہے ہمارا قرآن کا وہ ختم نہ ہو. یہ تو یوں سمجھیں گے مثلا ہم قرآن وہی پڑھیں جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، کبھی سفر میں قرآن اٹھانا مشکل ہے، موبائل کھول کے بھی پڑھ لیا کوئی بات نہیں، لیکن آپ اسی کو عادت بنا لیں اور اس قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، پھر تو ناجائز ہے. موبائل پہ تو علماء کا اختلاف ہے کہ بغیر وضو کے آپ
اس پیج کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ میرا خیال ہے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ جو پیج ہے نا جو آپ نے موبائل پہ قرآن کا کھولا ہوا ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے بغیر موبائل کے، یعنی اس پیج پہ ہاتھ نہیں موبائل تو پکڑیں گے آپ لیکن اس پیج پہ ہاتھ نہ لگائیں۔ اور جامعۃ رشید کا فتویٰ ہے اور بھی دیگر اداروں کا کہ نہیں پیج پہ بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اختلاف ہے، جب محققین کا اور اہل حق کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ کوشش کریں موبائل پر بھی باوضو ہی تلاوت کریں، بہتر یہی ہے۔ اور گنجائش کی بات یہی ہے کہ بغیر وضو بھی تلاوت اس پہ جائز ہے، لیکن اتنی بات تو سب کے نزدیک ہے کہ وضو کر کے تلاوت کا ثواب بغیر وضو تلاوت سے بہرحال بہتر ہے۔ مرکز نظام الدین میں جو امیر ہیں اس وقت مولانا سعد صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ موبائل میں تلاوت کرنا ہی جائز نہیں۔ مرکز میں نظام الدین میں جو مولانا سعد صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اس میں موبائل میں تلاوت ہی جائز نہیں۔ مسجد میں سارے قرآن رکھے ہوئے ہیں، موبائل میں تلاوت کرنے کی ضرورت کیا؟ میں یہ نہیں کہتا جو مولانا سعد صاحب کے بارے میں ہے کہ موبائل میں تلاوت ہی جائز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد میں 10 قرآن رکھے ہیں، آپ کو موبائل میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن لے کر کیوں نہیں پڑھتے؟ اور آپ کے گھر میں بھی قرآن ہے، کوئی مسلمان کا گھر قرآن سے خالی نہیں ہوتا ہے، تو آپ قرآن لے کر کیوں نہیں پڑھتے اس میں؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن میں وہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرو گے تو ہی تو پڑھو گے، اور ڈاؤن لوڈ کرو گے تو چٹ میں جائے گا، ڈیجیٹل میں جائے گا قرآن، اور ڈیجیٹل دنیا کی خرافات کا مجموعہ ہے۔